السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ سے اسلام آباد پولیس کے ہی بارے میں ایک اور سٹوری آپ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مجبوری ایسے ہو گئی ہے کہ یہ سٹوری جو ہے ایک بڑے مشہور ہمارے صحافی ہیں ڈان کے، منور عظیم، انہوں نے اپنے اخبار میں اس کو جگہ دی ہے، وہ کور کیا ہے سٹوری کو بڑی ڈیٹیل کے ساتھ۔ ظاہر ہے انہوں نے لوگوں کے نام نہیں لکھے، نام شاید ہم بھی نہ لیں، لیکن اس میں کچھ ایسی تفصیلات جو انہوں نے نہیں دیں یا وہ نہیں دے سکے، میں وہ بھی ایڈ کرنے کی کوشش کروں گا، اور پھر اس کو میں کنکلوڈ کریں گے ہم کہ یہ اس طرح کے واقعات جو ہیں، یعنی ایک اے ایس آئی جو ہے وہ کیوں اپنے اے آئی جی کو کچھ برا بھلا کہے گا، یا وائس ورثہ اس کا اے آئی جی کیوں اپنے کسی سبارڈینیٹ کو ایسے اس نے یعنی تھپڑ مارا اور پھر جوابی طور پہ اس کی اینک ٹوٹ گئی۔ یہ ہماری آج کی مین سٹوری ہے، لیکن پہلے میں بات کرنا چاہوں گا یہ جو سانحہ جعفر آباد ٹرین جو ہوا ہے، اور جس میں کہ سینکڑوں لوگوں کی جو ہے وہ جان جانے کا اندیشہ ہے، اور ان میں بہت سارے جو ہمارے فورسز کے جو جوان ہیں وہ جام شہادت بھی نوش کر چکے ہیں، اور ابھی تک کی جو خبریں آ رہی ہیں وہ یعنی ٹرین میں سے کافی لوگوں کو بچا بھی لیا گیا ہے، لیکن جو دہشت گرد ہیں وہ 19 کے قریب ان کی جو ہلاکت کی خبر ہے وہ بھی کنفرم ہو چکی ہے۔ بات میں اس کی جو ڈیٹیلز ہیں آپریشنل، اس پہ نہیں بات کرنا چاہتا۔ بات یہ ہے کہ جب کل یہ واقعہ ہوتا ہے تو رات کو 10:30 بجے جو پی ٹی آئی کے چیئرمین جو اس وقت جیل میں ہیں، عمران خان صاحب، وہ ان کے اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ تو جیل میں ہیں، ان کو رات کو 10:30 بجے کوئی ٹیلی پیتھی تو ہے نہیں کہ وہ اپنے کسی اس کو بتائیں پارٹی کے لیڈر کو کہ تم یہ ٹویٹ لگا دو، لیکن جو لوگ ان کا ٹویٹر ہینڈل چلا رہے ہیں وہ وہی لوگ ہیں جو بیرون ملک سے پاکستان کی افواج کے خلاف جو ہے وہ زہر اگلنے میں مصروف ہیں، اور ان کا جو یعنی جو ٹویٹ ہے اس کو میں ڈیٹیلز میں نہیں جاتا، وہ آپ دیکھ بھی لیں جا کے ایکس کے اوپر۔ اس میں وہ یہ شو کر رہے ہیں کہ جیسے ان کے دور حکومت میں، اب ظاہر ہے کہ یہ ان کی طرف سے یہ ٹویٹ ہے تو انہی کی طرف سے سمجھا جائے گا، عمران خان کی طرف سے، کہ ان کے دور حکومت میں جو ہے نا وہ یہاں پہ بڑی افغانستان میں، یہ بلوچستان میں بڑی امن تھا، کے پی میں بڑا امن تھا، اب جو ہے وہ یہ جو متعلقہ ادارے ہیں وہ اور کاموں میں مصروف ہیں۔ دیکھیں، میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو رول ہے، جو پاکستان کی ہسٹری میں پولیٹکس میں مینوورنگ میں جو رہا ہے، میں اس کو بالکل بھی وہ نہیں کرتا، یعنی اس کی نہ تائید کر سکتا ہوں، نہ میرا ضمیر یہ مانتا ہے کہ میں تائید کروں، لیکن جو لوگ آج بشمول عمران خان صاحب کے جو ٹویٹ کر رہے ہیں، اور جو پھر ان کی دیکھا دیکھی جو ان کے نیچے بریگیڈ ہے، جو ان کے ظاہر ہے کہ کچھ زیادہ تک اکاؤنٹس جو ہیں وہ تو باہر سے ہی چل رہے ہیں، وہ اس قسم کی زہر افشانی کر رہے ہیں اپنی ہی افواج کے خلاف، اور نہ دانستگی میں یا دانستگی میں وہ دشمنوں کے اعلی کار بن رہے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو لوگ اس وار آن ٹیرر میں شہادتیں دے رہے ہیں، کیا ان کو ہم ڈس اون کر دیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی طرح؟ ٹھیک ہے، اب یعنی اس زہریلے پروپیگنڈے کا شکار کوئی عام لوگ نہیں ہے، بہت خاص ایک جو طبقہ ہے، جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، وہ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہے۔ میں 2 دن پہلے اپنے ایک انتہائی قریبی عزیز ہیں ان کے پاس میں ان کی دعوت پہ افطاری پہ گیا، تو یقین مانیں کہ وہ بار بار مجھے دکھائیں وہ والی ویڈیوز جو ظاہر ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو لوگ ہیں وہ جاری کرتے ہیں، اور جس میں ظاہر ہے کہ وہ کوئی لیٹسٹ اکوپمنٹ استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ کچھ فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ وہ ویڈیوز ڈاکٹرڈ ہیں اور یا نہیں ہیں، اصلی بھی ہوں، تو وہ ویڈیوز دکھا کے تو وہ مجھے یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے تھے کہ دیکھیں کس طریقے سے
ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کی ٹھکائی کیسے ہو رہی ہے۔ تو آپ یقین مانیں کہ میں ان کے ساتھ بڑا ہی احترام کا بھی رشتہ ہے، لیکن میری آواز بھی لاؤڈ ہو گئی، اور پھر میں نے جتنا میں احتجاج کر سکتا تھا میں نے کیا۔ اور آج اس ویڈیو میں بھی میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے، یعنی آپ اپنے دشمنوں کو، جو آپ کے ملک کے دشمن ہیں، ان کو نادانستگی میں گلوریفائی کر رہے ہیں، اور جو آپ کی جو مسلح افواج ہیں جو ہمارے ملک کی حفاظت کی اللہ کے بعد ضامن ہیں، آپ ان کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ریڈیکیول کر رہے ہیں بلکہ، اور یعنی ایسے پروپیگنڈے کا شکار ہو رہے ہیں کہ آپ اپنے ملک کو کمزور کر رہے ہیں۔ تو یہ میں نے ان تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچایا، ان کی بات کو رکھ کے آپ کو بھی اس لیے پہنچایا کہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ اس وقت ہمارا جو ملک ہے وہ کس قسم کی جو ایک تقسیم ہے اس سے وہ گزرنے کو ہے یا گزر رہا ہے۔ خیر، ہم آتے ہیں جناب اس واقعے کی طرف جس کی وجہ سے میں نے یہ ویڈیو کی ہے، اور یہ دیکھیں آپ اب دیکھ رہے ہوں گے اپنی سکرین پہ کہ جناب کس طرح یہ ڈان نیوز کا ایک نیوز آئٹم ہے منور عظیم صاحب کا۔ انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ غالباً 3 دن کے 4 دن پہلے جو سینٹرل پولیس آفس ہے اسلام آباد کا، وہاں پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں جو آئی جی صاحب کو اسسٹ کرتے ہیں، ان میں چند اسسٹنٹ انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہوتے ہیں، اے آئی جیز ہوتے ہیں، جن میں ایک جو اے آئی جی ہیں وہ اے آئی جی انویسٹیگیشن اینڈ کمپلینٹ ہیں، اور نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ان کے پاس جو ہے وہ ایک تھانہ ہے شاید سبزی منڈی یا انڈسٹریل ایریا، وہاں کا ایک اے ایس آئی ہے، اس کا بھی میں نام نہیں لیتا، وہ آتا ہے اپنی انکوائری کے سلسلے میں، اور وہ مبینہ طور پہ وہ 4 دن سے وہ لڑکا جو ہے اپنی انکوائری کے سلسلے میں آ رہا تھا، یعنی رات کو اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی صبح تک، صبح وہ دن کو صبح روزہ رکھتا، اور روزے کی حالت میں وہ 4 دن یا 3 دن وہ اے آئی جی صاحب جو ہیں موصوف ان کے دفتر کے باہر حاضری دیتا رہا کہ جی اس کی باری آ جائے۔ تو باوجود اے آئی جی صاحب نے جو ہے وہ ان کو نہیں بلا سکے یا نہیں بلایا۔ تو ایک انسانی نیچر ہے کہ جب آپ کسی کو ریڈیکیول کریں، آپ اس کو خود بلائیں، خود ٹائم دیں، آپ کا سٹاف اس کو بتائے، اور آپ اس کو پھر انکوائری میں جو آپ نے سٹیٹمنٹ لینا ہے وہ نہ لیں، اور وہ تھکاوٹ کی حالت میں، روزے کی حالت میں صبح سے لے کے شام دفتر بند ہونے تک وہ بیٹھا رہے اور پھر وہ چلا جائے۔ تو چوتھے دن غالباً اس نے ان کے سٹاف سے کہا کہ بھئی مجھے اندر جانے دو، مجھے کیوں نہیں بلا رہے؟ تو انہوں نے سٹاف نے کہا کہ جی ابھی نہیں، صاحب کا آرڈر نہیں ہے، تو وہ دروازہ کھول کے اندر چلا گیا۔ اندر جانے کے اوپر اے آئی جی صاحب جو ہیں وہ غصے میں آ گئے مبینہ طور پہ، اور اسے کہا کہ یہ کیا طریقہ ہے، اور اس کو کوئی گالی دے دی۔ جواباً پھر اس نے بھی اپنا جو ٹیمپرامنٹ ہے وہ لوز کر گیا۔ اب جو عزت نفس جو ہے وہ تو کوئی یہ تو نہیں ہے کہ اے آئی جی کی زیادہ ہوتی ہے اور اے ایس آئی کی کم ہوتی ہے، تو وہ اس نے بھی شاید روزہ بھی تھا اور اس نے بھی ٹیمپرامنٹ لوز کر گیا۔ تو یہ جو گالی گلوچ کی نوبت آئی، اور پھر اے آئی جی صاحب نے اٹھ کے اس کو تھپڑ مارا، اور جوابی طور پہ اس نے بھی کوئی ایسی حرکت کی کہ اے آئی جی صاحب کی جو اینک ہے وہ ٹوٹ گئی۔ اب آپ کو میں بتاؤں کہ جو میں نے پرسوں ایک ویڈیو کی تھی جس میں 2 افسروں کے خلاف انکوائری، ایک ہی طرح کی الزامات پہ 2 افسروں کے خلاف انکوائری، وہ انہی اے آئی جی صاحب نے وہ انکوائری بھی عمل میں لائی تھی۔ اب جب یعنی یہ تو میں نے آپ کو برصغیر تذکرہ ذکر کر دیا، اب یہ جو سکفل جب ہو جاتی ہے تو یعنی کہتے ہیں نا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو کے پھر محمود و ایاز، نہ اے آئی جی کا کوئی پاس رہا اور نہ پھر اے ایس آئی کو اپنا خیال آیا، تو ایک جگ ہنسائی کا باعث بنا اور پھر اخبار میں یہ چیز آئی۔ بہرحال آئی جی صاحب نے اس پہ نوٹس لیا، اور اس پہ جو انکوائری افسر ہیں وہی ہیں جو ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کو بنایا گیا ہے۔ یہ وہی افسر ہیں جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ ان 2 سب انسپیکٹرز کو
صرف اس وجہ سے عہدے سے برخاست کر دیا کہ وہ انہوں نے ٹریبونل میں چلے گئے تھے اپنی سینیرٹی کی لسٹ کو ریوائز کرانے کے لیے۔ اب کہتے ہیں کہ دروغ بر گردن راوی کہ یہ جو ڈی اے جی صاحب جب انکوائری کے لیے انہوں نے اے ایس آئی کو بلایا تو وہ تو ظاہر ہے اس وقت تک وہ غصے میں ہی تھا، تو اب یہ کوٹ ان کوٹ اب یہ میں نے کہہ دیا ہے کہ دروغ بر گردن راوی۔ اس اے ایس آئی نے کہا جی کہ میں 4 دن سے آ رہا تھا اور جب مجھے بلایا نہیں جا رہا تھا تو آج میں کوئی 20 یا 30 ہزار روپے جیب میں بھی ڈال کے لایا تھا کہ شاید یہ تمن افسانی کی خاطر وہ ان کے میں سٹاف کو دوں گا تو ہو سکتا ہے کہ پھر میری پیشی ہو جائے، تو اس کی نوبت ہی نہیں آئی، تو بات جو ہے وہ جھگڑے تک جا پہنچی۔ تو اب منور عظیم صاحب نے تو ایک اور انسیڈنٹ کا بھی ذکر کیا ہے جو کافی پہلے کا انسیڈنٹ ہے، جس میں کسی ایک سینئر افسر کو کسی یہ جو ہمارے ہیں موبائل والے ہوتے ہیں، گشت کر رہے ہوتے ہیں پیٹرولنگ کے لوگ، ڈالفن اسکواڈ، انہوں نے روکا تھا۔ بہرحال وہ ایک پرانی بات ہے، اس کی کوئی اس سے ریلیونس بنتی ہے، لیکن میں اس کو اس وقت چھوڑتا ہوں۔ تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ جب یہ سارا جو ہے یہ ریفلیکٹ کس پہ ہوتا ہے؟ انسپیکٹر جنرل آف پولیس کی کمانڈ اینڈ کنٹرول پہ، کہ جس قسم کے لوگ انہوں نے اپنے باسکٹ میں اکٹھے کیے ہوئے ہیں جس طرح کے انڈے، تو ان سے آپ اسی طرح کی جو ہیپننگز ہیں ان کی توقع کر سکتے ہیں۔ اب میں یعنی ایک اور بڑا ہی سینسٹیو موضوع ہے، یعنی جو میں بات انڈوں سے بات ایک اور طرف بھی نکل جاتی ہے کہ عجیب و غریب قسم کے انہوں نے جو افسر ہیں، میں ابھی نام کسی کا نہیں لیتا، آئندہ ضرورت پڑی تو نام لے کے بتاؤں گا کہ کس کو کیا پوسٹنگ دی گئی ہے اور یہ کس قسم کے جو کام ہیں ان سے وہ لیے جا رہے ہیں یا لیے جانے کے لیے ان کو پوسٹنگز دی گئی ہیں۔ تو میری صرف یہ ریکویسٹ ہے، میں کسی کا بانڈا نہیں پھوڑنا چاہتا، میں کہتا ہوں کہ اس انکوائری کو منطقی انجام تک پہنچائیں، اور اگر اس میں اے آئی جی صاحب کی غلطی ہے تو پھر اے آئی جی صاحب کو ذمہ دار ٹھہرائیں، ان کو سرنڈر کریں۔ کم از کم یہاں سے ایسے افسروں کی جگہ نہیں ہونی چاہیے جو اپنی فورس کے ساتھ الجھنے والے ہوں، جو ان سے بےزتی کروائیں یا ان کی بےزتیاں کریں، جو گالیاں دیں یا گالیاں کھائیں یا تھپڑ ماریں اور تھپڑ کھائیں۔ خدا کے لیے یہ اسلام آباد پولیس کا نہ کلچر رہا ہے، نہ یہاں پہ اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں۔ یہ آئی جی صاحب کے لیے آئی اوپنر ہونا چاہیے، اور وہ اس کو ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے اس اے ایس آئی کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، اور کس طرح اے آئی جی صاحب کی اگر غلطی ہے، اگر میں کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کی غلطی ہے، اگر ہے تو پھر ان کو ضرور اس کی سزا ملنی چاہیے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، رمضان میں خاص خیال رکھیں اور ایک دوسروں کا بھی خیال رکھیں، اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں کہ یہ جو دہشت گردی ہے اس سے ہمیں نجات ملے، اور ہماری جو افواج ہیں جو قربانیاں دے رہی ہیں، ان کے جو شہداء ہیں، ان کے جو لواحقین ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں اور اپنے شہداء کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔